بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آخر امریکہ کو کیا پڑی ہے کہ ہر تیسرے چوتھے دن اس طرح کا خط لکھا جاتا ہے صدر جو بائیڈن کو، اور قرارداد اس کے علاوہ ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کانگریس مین خط لکھتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں، زیادہ تر وہ کانگریس مین ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے یا ان کا ٹلٹ ہے اسرائیل کی طرف. تو امریکہ یا امریکن کانگریس مین پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا ان کو اسرائیل اس وقت جو پیلسٹائن کے اوپر بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے کیا انہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا بھارت اس وقت اقلیتوں کے اوپر اپنے ملک کے اندر، کشمیر کے اندر جس طرح سے مظالم ڈھا رہا ہے کیا ان کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ اور پاکستان کے اندر ایک یعنی بانی پٹائے کو اس وقت وہ قید میں ہیں تو ان کو رہائی یاد آ رہی ہے. اور پھر یہ کہ جب پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کی باقاعدہ سماعت ہو رہی ہے، کہیں انہیں ریلیف مل رہا ہے اور کہیں سماعت کا عمل جاری ہے، تو اتنی بے چینی کیوں ہے امریکن کانگریس مین کو بانی پٹائے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ امریکن کانگریس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ خطوط لکھتی رہے، اسی طرح پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی آزادی حاصل ہے کہ وہ بھی اپنے حکومت کے سربراہوں کو اور ہیڈ آف اسٹیٹ کو اور ہماری ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ وزیر اعظم کو اس قسم کے خط لکھے. ڈاکٹر عافیہ کے لیے پاکستان نے بہت کوشش کی لیکن امریکہ نے ہماری بات تو اب تک نہیں مانی. اسی طرح رچرڈ میکلیرن ایک صاحب ہیں جنہوں نے ٹیکسس کی آزادی کی تحریک چلائی، ان کو 90 ایئرس کی قید سنائی ہے اور وہ 2045 تک جیل میں ہی رکھیں گے انہیں اگر ان کا کانڈکٹ بھی اچھا ہوا. اسی طرح پاکستان کی پارلیمنٹ 1947 سے جب سے کشمیر میں مسئلہ ہوا اور 1948 کی قراردادوں کے بعد سے آج تک دنیا کے تمام بڑے ملکوں کو اور خصوصاً امریکہ کو، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی رہی ہے اور یہ کہتے رہے ہم کہ اس معاملے میں ہماری امداد کی جائے، ہمیں سپورٹ کیا جائے، لیکن امریکہ نے تو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کیا. الٹا جو ہم سے دوستی کی پینگیں 1956 میں بڑھائیں اور ہمیں کچھ ہتھیار دیے اور وہ خریدے ہم نے، مفت وہ بھی نہیں دیے، اور 65 کی وار کے دوران ہی ہم پر سپیئر پارٹس نہ دینے کی پابندیاں لگا دیں، ہمیں مزید فوجی امداد دینے کی پابندیاں لگا دیں. تو یہ جو دوست ہیں ہمارے، ان کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے اور محبت ہے، اس محبت میں بڑی مشکلات ہیں. عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا. تو ہمارے یہ جو سلسلہ ہے پیار و محبت کا، اس میں بڑی مشکلیں آئی ہیں. صحیح. تو امریکن کانگریس خط لکھتی رہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے صدر کو بھی اور امریکہ کے صدر کو بھی خط لکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں. اور بڑی آپ نے درست بات کی جو اشارہ دیا کشمیر کی سچویشن کی طرف. وہاں پر 5 سال سے کرفیو کی حالت ہے اور تمام انسانی حقوق روزانہ پامال کیے جاتے ہیں اور ان کی پولیس اور سیکورٹی فورسز کو وہاں اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت اسپیشل پاورز ہیں، وہ کچھ بھی کر ڈالیں ان پر FIR نہیں ہو سکتی، ان پر مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا، ان کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی. آپ کا موقف آ گیا. امریکہ کو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، آنی چاہیے نظر. کرسیہ بطول صاحبہ چاہیے کہ اسی قسم کا خط لکھے کشمیر کے مسئلے پر. آپ نے بات کی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار نے جو بیانات دیے تھے وہ بالکل درست تھے، اور یہ جو سپورٹ امریکہ کر رہا ہے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے والوں کی، اس کے پیچھے وہ فلسفہ شامل ہے. وہ فلسفہ نہیں، وہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. قدسیہ بطول صاحبہ، یہ جتنی بھی وہاں پہ ایک سفارتی مہم، لابیز اور پھر کانگریس مین کا بار بار خط لکھنا، قرارداد کا پاس ہونا، آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے آپ کی حکومت جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی؟
اور آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، وہ آزاد ہیں، وہ آزادی سے فیصلے کریں گی، اور اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو پھر انہیں سینٹنس ملے گی، سزا ملے گی بانی پی ٹی آئی کو؟ یا پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جی اس کا کچھ آپ کی حکومت کے اوپر اثر ہوگا، آپ لوگ ڈیل کی طرف جائیں گے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. تو میں بھائی کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی کہ پی ٹی آئی اور اس کی جماعت کے جو ہے صہیونی لابی کے ساتھ گہرے روابط ہیں، اور وہ بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے مہرے کے طور پر دیکھتے ہیں. اور امریکی جو کانگریس ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ناروا سلوک کا پروپوگنڈا تو کرتے ہیں، مگر اسرائیل کے فلسطین اور بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں متعلق جو مظالم ہیں پر ان کی خاموشی جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. اور نہ ہی امریکی کانگریس نے کبھی غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے خط لکھا ہے. تو اس سے پہلے بھی یہ خط جو بائیڈن کو لکھا گیا تھا، اور ایک امریکی کانگریس میں قرارداد بھی منظور ہو چکی تھی، لیکن نہ خط اور نہ قرارداد. مضمین سے ریاست پاکستان کی پالیسی میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، معاملہ جیسے تھا ویسے ہی تھا. اب دوسرے خط کے بعد کیا ہوگا میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں کبھی یہ کھلی مداخلت ہے، اور یہ سفارتی اصولوں کے خلاف بھی ہے. اعلیٰ عدالتیں آزاد ہیں اور آئین پاکستان کے مطابق فیصلے کر رہی ہے، لہذا کسی بھی ملک کے دباؤ کے پیش نظر قیدی اور مجرم کو رہا کرنا ممکن ہی نہیں، جو کہ خاص طور پر کرپشن، دہشت گردی اور عوام کو ریاست کے خلاف اکسانے کے مقدمات میں ملوث ہو. باقی اس خط اور غیر ملکی لابنگ سے بانی پی ٹی آئی کا جو نظریہ تھا نا، کہ ان کا ایک نظریہ تھا کہ کیا ہم غلام ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. اس لیے الحمدللہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی قسم کے دباؤ کا، پریشر کا جو ہے وہ ان کو کوئی سامنا ہے. اور یہ جو اپنا شوق ہے یہ پورا کر لیں گے. وہی بات ہے کہ وہ مطلب کس طرح کے خطوط جو ہیں وہ ریاستوں مطلب نیز کے کوئی دباؤ نہیں لیتی. میرے خیال میں یہ ٹائمنگ بھی ویسے بھی ان کی غلط ہے، کیونکہ امریکہ میں آلریڈی جو حکومتی معاملات چل رہے ہیں، اور حکومت کے ساتھ یہ جو پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی ہے یہ تصادم چاہتے ہیں ریاست اور حکومت کے ساتھ. یہ خط اس لیے پہلے لکھا گیا کہ ایک ماحول بن جائے، تاکہ تصادم کے بعد یہ کہا جائے کہ خط پہلے ہی لکھا جا چکا تھا. اس وقت یہ جو خط ہے میں سمجھتی ہوں کہ بے وقت ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے رضوان اشرف صاحب، یہ بار بار جو خطوط لکھے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ کوئی پریشر بلٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ بطور ریاست پاکستان اس سے کوئی متاثر ہو سکتا ہے؟ جس طرح سے میرے دو مہمان ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایسا تو بالکل نہیں ہوگا، اور آپ کچھ اس طرح بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دوسرے ملک کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کے اندر مداخلت کی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ شیخ صاحب. بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو ایک ریاستی نظام قائم کیا گیا ہے، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، اور عالمی سطح کے اوپر جتنے کنونشنز وغیرہ سائن کیے جاتے ہیں پاکستان اس کا باقاعدہ ایک سگنیٹری ہے. تو اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر کوئی اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یا یہاں پر حکومت، موجودہ حکومت، سیٹنگ گورنمنٹ، نون لیگ کی حکومت، یا یہ اتحادی حکومت جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، آئی پی پی اور باقی جماعتیں شامل ہیں، اگر وہ اپوزیشن کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں جو کہ انتقامی کارروائیاں کہلاتی ہے، یا ان کے اوپر مقدمے بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں، اور ان کیسز کی جو حالت ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے. نہیں بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا، اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی جان بوجھ کر مقدمات بنائے گئے. نیب پروسیکیوٹر خود اس بات کو عدالت کے اندر تسلیم کر رہا ہے ریکارڈ کے اوپر کہ جو توشہ خانہ کے کیسز بنائے گئے وہ غلط بنائے گئے، ان کا ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا. یہ اگر یہاں پر انتقامی کارروائی کی جاتی ہے، یہ جمہوریت کا ایک خاصہ ہے، جمہوریت کی ایک کوالٹی ہے کہ اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ حکومت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن یہاں پر حکومت کیا کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو کسی طرح سے جیلوں میں رکھنا ہے. تو اس کے اوپر اگر امریکہ کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے، عالمی طاقتوں کی جانب سے بات کی جا رہی ہے تو اس پر کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ اس پر کوئی بات نہ کرے، تو ابھی چند دن پہلے نواز شریف نے جو امریکہ کا دورہ کیا تھا، آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس مقصد کے لیے کیا گیا تھا.
وہاں پر جانا ان کا مقصد کیا تھا, وہاں پر وہ کس لیے گئے تھے, اس کے پیچھے کیا کہانی تھی, اس کے پیچھے کیا تھا. کیونکہ یہ نون لیگ والے بھی اپنی طرف سے بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کسی طرح سے لابنگ اچھی ہو جائے, ہم پی آر بنا لیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہماری بھی کوئی بات چیت ہو جائے, ہماری بھی کوئی ہلکی پھلکی سلام دعا ہو جائے, وہاں سے ہمارے لیے بھی کوئی خیر کا پیغام آ جائے, وہاں سے ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا خط آ جائے, ہمیں بھی کوئی بات کر دے, ہمیں کوئی ٹیلی فون کر دے. وہ تو ہو نہیں رہا. تو اگر عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے جو ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے, جو ان کے خلاف جھوٹے غیر آئینی غیر قانونی قسم کے مقدمات بنائے گئے, جس کی نیب پروسیکیوٹر خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور باقی ادارے بھی, پروسیکیوشن یہ 9 مئی کے مقدمات میں آج پروسیکیوشن نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ جو بیانات لیے گئے ہیں وہ معنی نہیں رکھتے, وہ بیانات جو ہے وہ اس کے اندر حقیقت نہیں ہے. تو اس طرح کے مقدمات جب آپ اپوزیشن کے اوپر بنائیں گے انتقامی کارروائی پر مبنی, تو پھر عالمی طاقتیں اس کے اوپر بات کریں گی. جب وہ بات کرتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں یا پھر جو قرارداد پاس کی گئی, کیا ان کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی؟ کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے اندر الیکشنز ہو رہے تھے, وہاں حکومت کی تبدیلی کا ایک پروسیس جاری تھا, تو وہ سب کچھ ان بٹوین ہو گیا. اگر کوئی حکومت بن چکی ہوتی تو اس کے بعد اگر اس طرح کا معاملہ اٹھایا جاتا تو پھر اور صورتحال ہوتی تھی. ظاہر ہے پھر اس کو وہ دیکھ سکتے تھے. اب تو وہاں پہ ایک حکومت جا رہی ہے, دوسری حکومت آ رہی ہے, تو اس طرح کے جتنے بھی مووز ہیں, جتنی بھی لابنگ کی جا رہی ہے, تو وہ فروٹفل ثابت نہیں ہو رہی. تو اس کا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ ٹائمنگ غلط ہے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ پروسیس چلتا رہے گا اور ہم پھر سنیں گے کہ جی ایک اور خط لکھا گیا ہے, ایک اور قرارداد پاس کی گئی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب ٹرمپ صاحب کی حکومت اقتدار سنبھال لے گی اور وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بن جائیں گے, تو اس قسم کی ایک اور قرارداد آ سکتی ہے. خط بھی لکھا جا سکتا ہے, اور یہ خط وہ اپنے صدر کو لکھ رہے ہیں. ہمارے تو وزیر اعظم نے امریکہ کے صدر کو خط لکھا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کر دیں, اور کافی ہو گئی ان کے ساتھ, انسانی بنیادوں پر رہا کر دیں, لیکن اس کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا. تو یہ خطوط چلتے رہتے ہیں. تعلقداری میں نامے تو آتے ہی رہتے ہیں, نامہ بر بھی موجود رہتے ہیں. تو خطوں سے کچھ میرا خیال ہے کہ قانون کے عمل پر اثر نہیں پڑے گا. ہماری عدالتیں بھی آزاد ہیں, ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہمارا ایک آئین ہے اور ہمارے قوانین ہیں. ان قوانین کو ہمارے ملک کے اندر چلنے دیا جائے, اور ان قوانین کے مطابق ہماری عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں ان فیصلوں پر عمل ہونا چاہیے. صحیح. تو یہ تو امریکہ سمجھتا ہے, وہ جمہوریت کے بڑے علمبردار ہیں دنیا کے اندر, اور جمہوریت کا پرچار بھی بہت کرتے ہیں. تو جمہوریت کے تحت پاکستان کو حق حاصل ہے کہ اپنے قوانین کے مطابق جو جرائم یہاں پر ہوتے ہیں ان کا محاسبہ بھی کیا جائے, اور ان کے ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا ملے. ٹھیک ہے.